بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ انوکھے طریقے سے حاصل کیا، انوکھے طریقے سے پیش فرمایا اور بڑے عجیب و غریب اس کے اثرات و برکات حضرت نے بیان فرمائے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اکابر ائمہ کرام میں سے ہیں اور تابعین میں سے ہیں۔ 150 ہجری میں حضرت کی ولادت ہے اور ان کے خاندان میں ان کے دادا جان تھے جن کا نام ابو عامر اصبحی رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام میں سے تھے اور ایسے عظیم صحابی کہ ان کو غزوہ بدر سے لے کر بڑے بڑے معرکہ، بڑی بڑی جنگوں میں حضرت ابو عامر اصبحی رضی اللہ تعالی عنہ کو شرکت کی سعادت حاصل ہوئی۔ بہت بڑا مقام ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کا جو خاندان ہے، ان کا نسب 9 پشتوں سے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان ایک ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور بڑے بڑے صحابہ کرام کے ساتھ ان کے خاندان کے تعلقات ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے خواب دیکھا تھا کہ ان کے بطن مبارک سے ایک ستارہ نکلا ہے جو آسمان پر چمک رہا، افق عالم کو روشن کر رہا ہے۔ تعبیر پوچھی تو معبرین نے بتلایا کہ آپ کے خاندان میں سے، آپ کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو پوری دنیا کو اپنے علم سے منور کرے گا، اپنے علوم سے دنیا کائنات کو ایک فیض پہنچائے گا۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ یہ 150 ہجری اور 27 رجب المرجب علی اختلاف الاقوال، 27 رجب المرجب جو ہے یہ معراج کی رات ہے، شب معراج یعنی اختلاف الاقوال، اختلاف ہے اقوال میں، مختلف اقوال ہیں۔ حضرت پیدا ہوئے اور کہاں پیدا ہوئے؟ غزہ میں پیدا ہوئے، فلسطین کی سرزمین پر۔ اہل غزہ آج ایک چخائے نمرودی ہے جس میں جل رہے ہیں۔ اللہ ہمارے ان مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرمائے، غیبی کمک نصیب فرمائے اور ہما قسمی شرور و فتن سے ان کی حفاظت فرمائے۔ ان نہتے اور کمزور مسلمانوں کا اللہ پاک ساتھ دے۔ تو برادران عزیز، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی غزہ میں پیدا ہوئے۔ 2 سال تک سرزمین غزہ پر رہے، پھر ان کی والدہ محترمہ نے ان کو لیا اور مکہ مکرمہ میں پہنچ گئی۔ مکہ مکرمہ میں رہی اور ابتدائی تعلیم حضرت نے مکہ مکرمہ سے حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قبیلہ حذیل، یہ حذیل قبیلہ جو تھا یہ بہت بڑے ادیب تھے لوگ، یعنی اشعار میں ان کو کمال حاصل تھا، طلاقت لسانی، گفتگو اور شعر و شعری۔ ان کو علم کا شوق کیسے ہوا؟ ایک دن یہ مسجد میں بیٹھ کر اشعار سنایا کرتے تھے، ایک دن اشعار پڑھ رہے تھے تو ایک بڑے قبیلے کا ایک آدمی گزر رہا۔ اس نے کہا کہ جناب، آپ ان اشعار پر خوش ہو رہے ہو، اللہ نے آپ کو بڑا حافظہ عطا فرمایا، آپ کو عقل اور دانائی اللہ نے عطا فرمائی، یہ صلاحیتیں، یہ عقل و دانائی، یہ تو دین کی خدمت کرتی ہے آپ کی۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام کرتے، حدیث حاصل کرتے، علوم نبوت کو حاصل کرتے، آپ ان فضولیات میں لگے ہوئے ہیں، شعر و شاعری سے کیا ملے گا آپ کو؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو شوق ہوا کہ شعر و شاعری چھوڑ کر مجھے علوم نبوت حاصل کرنے چاہیے، تو مکہ مکرمہ کا جو اس وقت کا امیر تھا، اس امیر سے خط لیا مدینہ منورہ کے امیر کی طرف، اور مدینہ منورہ کے امیر سے بھی سفارشی خط لینے کا خط لکھوایا تھا کہ اس کو سفارشی خط لکھو، اور وہ خط بھیجے حضرت امام مالک امام مدینہ ہیں ان کے پاس کہ اس بچے کو اپنی کلاس میں بٹھا لیں، اس بچے کو عالم دین بنانا ہے، اس بچے کو فقیہ وقت بنانا ہے۔ فرماتے ہیں میں امیر مدینہ کے پاس گیا، امیر مدینہ خط لکھ رہا تھا اور کہہ بھی رہا تھا کہ اچھا اب علوم نبوت کو حاصل کرنے کے لیے بھی سفارشوں کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ مدینہ منورہ کا جو امیر ہے وہ ہچکچا رہا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھنے سے، کہ میں کیسے کہوں اتنی بڑی شخصیت۔ خط جب انہوں نے دیا اور میں لے کر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس خط کو پڑھ کر کہنے لگے اچھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک علم کو وسیلوں کی ضرورت پڑی ہے، اب کوئی خط لکھے گا، کوئی سفارش کرے گا، تب ہم جا کے اس کو پڑھائیں گے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کی طرف دیکھ کر کہا کہ حضرت میں مطلبی ہوں، ایک ہوتا ہے مطلبی، فرمایا حضرت میں مطلبی ہوں، یعنی حضرت عبد المطلب کا خاندان ہے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا آدمی ہوں، میرا ان کے ساتھ تعلق ہے۔ حضرت نے دیکھ کے پھر بٹھا لیا ان کو کہ بیٹھ جاؤ درس و تدریس کی مجلس میں۔ اب فقہ حاصل کرنے کے لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے مدینہ منورہ میں، پھر اس کے بعد پھر علم کا جو جذبہ تھا اور ایک پیاس تھی جو نہ بجھ رہی تھی، اس پیاس کو بجھانے کے لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے فراغت کے بعد حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف عراق میں روانہ ہو گئے کہ وہاں جا کر پھر علوم حاصل کروں۔ بڑے بڑے علوم حاصل کیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا تھا، بڑے خوبصورت طریقے سے اشعار بھی پڑھتے تھے، علوم نبوت کا فیض بھی اللہ کی مخلوق تک پہنچاتے تھے۔ آگے جتنی ممالک ہیں ان کے مدینہ منورہ کے قریب قریب، جس طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم دور دراز تک بڑے بڑے ممالک میں پھیلا ہوا، اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو علم ہے وہ بھی دور دراز تک پھیلا ہوا ہے۔ بڑی مشقتوں کے ساتھ علم حاصل کیا، ناز و نعمت میں نہیں۔ فرماتے ہیں کہ یتیمی میں پڑھا ہوں میں، ابا جان دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اماں محترمہ نے پڑھایا، اور جب دور دراز علاقوں میں پڑھنے کو گیا تو میرے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، خاص کھانے کے لیے اور پہننے کے لیے کوئی اچھا لباس، اچھی وضع قطع میری نہیں تھی، بڑی غربت کے ایام میں پڑھا ہوں، اور باہر جاتا تھا چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے کوڑا کرکٹ سے مل جاتی ہیں وہ لے کر ان کو بیچ کر بھی میں نے گزر اوقات کیے ہیں اور علوم نبوت کو حاصل کیا ہے۔ بڑے خوب روح تھے، ان کے دور کے لوگوں نے کہا ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر ہم نے کوئی حسین نہیں دیکھا۔ بڑے خوبصورت ذی وجیہہ شخص تھے، اور ان کی جو گالیں تھیں وہ بہت زیادہ موٹی نہیں تھی، وہ ساتھ لگی ہوئی، اور داڑھی مبارک ایک قبضہ تھی، ایسے ہاتھ سے پکڑتے تھے تو ایک مٹھی میں جو سنت ہے، اور حضرت اپنی داڑھی مبارک کو
مہندی بھی لگایا کرتے تھے، اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ اہل تشیع کی مخالفت میں لگایا کرتے تھے۔ کچھ لوگ ہیں اہل تشیع میں سے جو اس کو مکروہ اور کچھ سے کچھ کہتے ہیں، تو ان کی مخالفت میں حضرت اسی کو استعمال کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود بیان فرماتے ہیں کہ جو بچپن کا زمانہ تھا وہ ساری میری توجہ جو تھی دو چیزوں کی طرف ہوتی تھی، ایک تیر اندازی اور دوسرا شعر و شاعری۔ شعر و شاعری میں بھی کمال حاصل تھا، اور تیر اندازی کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ اگر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 10 نشانے لگاتے، 10 کے 10 نشانے صحیح بیٹھتے تھے، ایک نشانہ بھی خطا نہیں ہوتا تھا، اس قدر حضرت کا نشانہ درست تھا۔ اور شب و روز پڑھتے، اور نوافل کا، عبادت کا، اللہ پاک کی ذات عالی کی رضا کی جستجو کی بہت فکر رہتی تھی، نوافل کا خوب اہتمام کرتے تھے۔ اسی طرح ابتدائی تعلیم تو مکہ مکرمہ میں حاصل کی تھی، اور پھر 17 سال کی عمر میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم بن گئے تھے۔ ایک مختصر وقت میں موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا تھا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے آدمی ہیں، حضرت عبد المطلب کے، یہ تو بنو ہاشم میں سے ہیں، تو ان کا مقام دل میں بیٹھ گیا، قریشی ہیں، سردار قبیلے کے ہیں، اور حضور کے ساتھ نسب ملتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا تھا کہ بیٹا ابھی آپ بیٹھ جاؤ، میں کسی بڑے آدمی کو بلاتا ہوں جو عبارت پڑھے گا، اور آپ سن لینا اور پھر یاد کرنا۔ حضرت نے فرمایا حضرت کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی پڑھ لوں گا۔ حضرت نے فرمایا پڑھو۔ بہت کم وقت میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب تھی موطا امام مالک، اس کو حضرت نے حفظ کر لیا تھا، یاد ہو گئی تھی۔ بلا کا اللہ نے حافظہ عطا فرمایا تھا، اور حضرت کے اندر بڑی نزاکت تھی، یعنی لباس پہننا ہے تو بہت خوبصورت، اٹھنا بیٹھنا ہے تو بڑے سلیقے سے، اور جو ارد گرد کا ماحول ہے اس کو معطر کرنا ہے۔ خوشبو کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے، اور خود کہتے تھے کہ جو آدمی اچھی سے اچھی خوشبو لگائے گا اس کی اچھی سے اچھی عقل کی نشاندہی ہوگی۔ دماغ ہوگا تو خوشبو لگائے گا، معطر رہے گا۔ جس کی جتنی زیادہ خوشبو اور اچھی خوشبو ہوگی وہ اتنی عقل مند ہوگا۔ تو حضرت جس ستون کے ساتھ بیٹھ کر ٹیک لگا کر علوم دیا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے، ان کے آنے سے پہلے جو ان کے شاگرد تھے وہ اس کو خوشبو سے معطر کیا کرتے تھے ستون کو، اور وہاں بیٹھ کر حضرت درس حدیث دیا کرتے تھے، لوگوں کو قرآن کی، حدیث کی، فقہ کی تعلیم دیا کرتے تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح حضرت کے بڑے بڑے شاگرد تھے، تلامذہ تھے۔ ان تلامذہ میں سے سب سے بڑے شاگرد حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور امام حسن بن محمد زعفرانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے فقیہ تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 195 ہجری میں بغداد میں تشریف لے آئے۔ اس وقت حضرت بالوں میں خضاب لگایا کرتے تھے، 2 سال تک ہمارے یہاں مقیم رہے، پھر اس کے بعد مکہ چلے گئے، اور دوبارہ 198 ہجری حضرت تشریف لائے، چند مہینے ٹھہر کر واپس ہو گئے، پھر آپ مصر چلے گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قیام بغداد میں ان کی مجلس کے اندر بڑے بڑے ادبا، خطبا، علماء، فقہا تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حضرت بغداد میں تشریف لائے اس وقت علم کے جو حلقے لگا کرتے تھے وہ 40 سے 50 تھے، اور جب حضرت نے آ کر اپنا حلقہ لگایا، قال اللہ قال الرسول کی صدا گونجی، تو سارے حلقے ایک طرف اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ علم ایک طرف، یعنی سارا مجمع اور لوگوں کی تمام تر توجہات حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف چلی گئی،
اور ان کا فیض حاصل کرنے کے لیے لوگ جوک در جوک آتے، حضرت کی علمی مجالس میں بیٹھتے تھے، حضرت سے علوم نبوت حاصل کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہیں مقبولیت عطا فرما دیں۔ تو بہرحال ایک تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص عمل جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، حضرت مولانا عمر فاروق پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑے بزرگ ہمارے تبلیغی جماعت کے اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب بکھرے موتی میں یہ دعا لکھی ہے۔ فرمایا جب خلافت بنو امیہ کا سقوط ہوا تو ان کے باقیات میں سے ایک چاندی کی ڈبیا ملی، اس کے اوپر سونے کا تالا لگا ہوا تھا اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اس کے اندر بہت بڑا خزانہ ہے اور ہر بیماری سے شفا اس ڈبے میں ہے۔ جب حضرت نے اس ڈبیا کو کھولا تو اس کے اندر یہ دعا لکھی ہوئی تھی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب سے یہ دعا مجھے ملی ہے، فرمایا کہ نہ میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہ طبیب کے پاس، علاج معالجے والوں کے پاس جانے کی مجھے ضرورت پیش نہیں ہوئی، اور خود حضرت اپنی صحت کی بہت حفاظت کرتے تھے۔ جس طرح حضرت اپنے لباس کی طرف، رہن سہن کی طرف توجہ دیتے تھے، اسی طرح حضرت اپنی غذا کی طرف بھی بڑی خوب توجہ دیا کرتے تھے۔ غذا کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بہت کھانا اور کھاتے ہی رہنا، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن حد سے نہ بڑھو، اور ہم حد سے بڑھتے ہیں تو طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ حضرت اپنی غذا کی طرف اور اس غذا کے استعمال کے اوقات کی طرف بڑی توجہ دیا کرتے تھے۔ جیسے ہمارا کھانا بے ترتیب، ہر وقت کھاتے رہنا، کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے، بس جو آیا بس چلا گیا پیٹ میں، حضرت اپنی صحت کی بھی بہت حفاظت کا خیال رکھتے تھے۔ اہل بیت کے ساتھ محبت کا دم بھرتے تھے، بڑی محبت تھی حضرت کو اہل بیت کے ساتھ۔ وقت کے خلیفہ کو لوگوں نے خط لکھا تھا کہ حضرت جو ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے ہیں ویسے، اور ان کو اہل بیت سے بہت محبت ہے اور مقبول آدمی ہیں، ہر وقت ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اگر لوگ ان کے ساتھ ہو گئے تو آپ کی کچھ نہیں بچنی، آپ کی حکومت چلی جائے گی۔ یہ جو شان و شوکت بنائے بیٹھے ہو۔ حضرت کو بلایا گیا تھا، حضرت وہاں پہنچے تو خلیفہ وقت نے پوچھا تھا کہ کیا آپ ہر وقت اہل بیت کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور ان کے تذکرے، ان کی شان بیان کرتے ہیں کہ آپ ہمارے خلاف ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا ان کے ساتھ محبت رکھنا وہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پھر ان کی تعریف بیان کی۔ حضرت کا مشہور زمانہ ایک شعر ہے کہ اگر اہل بیت کے ساتھ محبت کا دم بھرنا رفض ہے تو میں رافضی ہوں۔ اہل بیت کے ساتھ محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو خیر، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کھولی ڈبیا اور اس میں دعا پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وباللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اسکن ایھا الوجع سکنتک بالذی یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنی ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وباللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اسکن ایھا الوجع سکنتک بالذی یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدی انہ کان حلیما غفورا۔ یہ مبارک دعا ہے، آپ اس دعا کو پڑھیں، دردوں کی شفا کے لیے بہت مجرب۔ سر میں درد ہے، گھٹنے میں ہے، کہیں بھی کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اس دعا کو پڑھو، اور 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرنے سے شدید دردوں کا علاج ہے۔ سخت سے سخت درد ہے، آپ اس کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس سے شفا عطا فرما دیں گے۔ اور مقبولیت کے لیے دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب ہو اور ہمارے سارے معاملات آسان ہو جائیں، اس کے لیے بھی میں آپ کی خدمت میں ایک دعا پیش کر رہا ہوں۔ اللہم انی اسألک انک احد صمد لم تتخذ صاحبۃ ولا ولد۔ جو یہ دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی صفات اس کے اندر موجود ہیں۔ جو آدمی ان دعاؤں یعنی اوصاف سے اللہ سے مانگے گا، یہ اوصاف ایسے ہیں جن سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ پاک ہر عجز اور کمزوری اور نقص سے پاک ہے۔ تو جو اس دعا سے اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، اللہ پاک اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔